ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ خلاصہ ہے حالیہ دنوں میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومتی اتحادیوں کو منانے، ان سے ملنے ملانے اور لبھانے کے انجام کا۔ یعنی اپوزیشن نے حکومت اور بالخصوص عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کا ٹھیک ٹھاک منصوبہ بنا لیا تھا۔ بڑے کانفیڈنٹ ان کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے۔ اس منصوبے کو آج لیکن ایک دھچکا ایسے لگا کہ کاف لیگ نے، جن سے کافی امیدیں تھیں، انہوں نے آج بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے زرداری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، خود شہباز شریف صاحب ہوں۔ 14 برس بعد جو ہیں شہباز شریف صاحب ان سے چودھری برادران سے ملنے گئے۔ ان سب کے سب کھلاڑیوں کی محنتیں جو ہیں آج کی اگر ہم بات کریں تو فی الحال رائے گاہ ایسی ہمیں جاتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اگر کاف لیگ نے ہی بالکل کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ ابھی ساتھ نہیں دیں گے اس عدم اعتماد کا اور وہ خان کے ساتھ کھڑے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ منى سلائی نے آج یہ بات کہی کیا اور اس کے جواب میں عمران خان نے کیا کہا۔ یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں۔ جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں، گھبرانا نہیں۔ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے۔ دیکھیں، تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، 25 سال میں انہوں نے ایسے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں، آج کل ان کو یاد آ گئی ہیں، تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے سب اچھا نہیں ہے، معاملات انتہائی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے ہونے والی ملاقاتیں یہ ضرور بتا رہی ہیں کہ اپوزیشن بڑی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے عدم اعتماد پر۔ مولانا کی جہانگیر ترین سے ملاقات کی اطلاعات ہیں، لیکن یہ بات ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے نمبر جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس کا آج اقرار جو ہے خود مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا۔ نمائش تو نہیں کرنی، ہماری کوشش ہو نمبر بھی پورے کریں، 172 ووٹ ہم نے پورے کرنے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں ان سے رابطوں کا آغاز ہوا ہے۔ ایک جرگہ بنایا جا رہا ہے جو ان کے حلیف جماعتوں کی قیادت کے ساتھ باقاعدہ باضابطہ رابطہ کرے گی اور ان کو اس بات پر قائل کرے گی اور آمادہ کرے گی کہ اب ملک کی کشتی ڈبوئی جا رہی ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ہم پہلے ہوم ورک کر رہے ہیں، جو ہی ہمارا ہوم ورک ایک سٹیج پر پہنچے گا تو ہم تاریخ کا بھی اعلان کر دیں گے، اور اگر عدم اعتماد پہلے آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف تو نہیں کر رہا۔ ناظرین، تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب۔ احسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ منى سلائی کا آج بالکل کھل کر یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، یہ کتنا دھچکا ہے اپوزیشن کی جو عدم اعتماد لانے کے لیے، کیونکہ کل ہی ملاقات ہوئی تھی چودھری شجاعت صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ منى سلائی صاحب اس وقت کابینہ کے رکن ہیں اور اپنے وزیر اعظم کو وہ یہی تسلی دے سکتے ہیں، لیکن جو معاملہ ہے وہ اس وقت بہت بڑا ہے۔ پاکستان کی معیشت جس تیزی کے ساتھ ڈوب رہی ہے، پاکستان جس تیزی کے ساتھ بین الاقوامی طور پہ تنہا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال جس طرح سے بگڑ رہی ہے، اس وقت ایک ایسی حکومت اور ایک ایسا وزیر اعظم جو دن بدن پاکستان میں پولرائزیشن بڑھا رہا ہے، پاکستان کو اندرونی طور پہ انتشار اور کمزور کر رہا ہے، وہ اس ریاست کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جب ایک آپ کوئی ایسی چیز معدے میں ڈال لیں کہ جو نظام کو قبول نہیں ہے، تو قدرتی مدافعتی نظام اس کو وامٹ کر دیتا ہے، آپ اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، اور اگر وہ کسی طرح پھنس جائے نہ لیکن احسن صاحب ٹھیک ہے، تو
یہ کہنا چاہوں گا لیکن عمران خان صاحب کو آپ گھر بھجوائیں گے کیسے اگر سب سے بڑی جو ان کی اتحادی جماعت ہے وہ اسی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ پھر اس ملاقاتوں میں ڈسکشن کس چیز کی ہو رہی ہے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ، اگر ان کا بیٹا اہم وفاقی وزیر کھل کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے یہ ان کا جو موقف ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے. ہم نہیں کہتے کہ کاف لیگ ہمارا نو کانفیڈنس میں لازماً ساتھ دے گی، وہ دے بھی سکتی ہے، وہ نہیں بھی دے سکتی، وہ ایک آزاد جماعت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مطالبہ یہ بن چکا ہے کہ اس حکومت سے جس نے بدترین مہنگائی پیدا کی ہے، بدترین گورننس کی ہے، جس سے لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، کسی جگہ کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، پاکستان کی خارجہ سطح پہ جو درگت بن رہی ہے وہ بھی ہر لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں کا مطالبہ یہ ہے جہاں ہم پبلک پلیس پہ جاتے ہیں جی ان سے کب نجات دلا رہے ہیں، کچھ کریں خدا کے لیے ان سے نجات دلائیں، ہم زندہ مر گئے ہیں. تو یہ جو جماعتیں ہیں جو حریف ہیں، اگر یہ اپنا مستقبل عمران خان کے ساتھ نتھی کر کے اسی کشتی کے ساتھ ڈوبنا چاہتی ہیں، یہ ان کی چوائس ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا سیاستدان یا سیاسی جماعت جس کی نظر مستقبل پہ ہے وہ ایک ایسی ناکام اور نااہل حکومت کے ساتھ اپنے مستقبل کو بھی ایک یا دو وزارتوں کے عوض ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، اس پر قفل لگا دے گا یا تالے لگا دے گا. ٹھیک. اچھا ایسے صاحب یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید خاقان صاحب بھی اور آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ 22 ایم این ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ آپ کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور وہ عدم اعتماد میں بھی ساتھ دیں گے. پھر آپ نے 5 وفاقی وزراء کی بات کی کہ وہ آنا چاہتے ہیں ہماری طرف اور وہ بھی ساتھ دیں گے. لیکن مولانا صاحب آج بالکل کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ ابھی نمبرز پورے نہیں ہیں، ابھی وی آر ورکنگ آن نمبرز. تو یہ دو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، آپ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ 22 لوگ آپ کی طرف آپ کے ساتھ، اگر وہ 22 آپ کے ساتھ ہیں پھر تو آپ لے آئیں. پھر مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی نمبرز پورے نہیں ہیں، ہوں گے تو ہم لے آئیں گے عدم اعتماد؟ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس حکومت کو ایک کنسنسس کے ساتھ رخصت کیا جائے، چونکہ اس وقت ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ ملک کو جس قسم کی قیادت کی ضرورت ہے اس کی صلاحیت اور اہلیت نہ عمران خان صاحب کے پاس ہے نہ ان کی ٹیم کے پاس ہے. اس وقت ہماری ذاتی یا شخصی یا سیاسی سیاست جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. ہمیں ریاست اور عوام اور اس نظام کی فکر کرنی ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے تمام جماعتوں کو پاس اپنا پیغام دینا شروع کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ان میں سے اکثریتی جماعتیں جو پاکستان سے ہمدردی رکھتی ہیں، پاکستان کے ساتھ وابستگی رکھتی ہیں، وہ ان چیزوں کو خود بھی سوچ رہی ہیں. اور جب ہی یہ چیز کرسٹلائز ہوگی تو آپ کے سامنے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. لیکن احسن صاحب یہ جو 22 لوگ ہیں جو بار بار مطلب آج بھی فاروق حبیب صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کے آپ سامنے تو لے آئیں نا ان کو، 22 چھوڑے مطلب آپ کو تو 10 لوگ چاہیے عمران خان کے لیے کے خلاف عدم اعتماد منظور کروانے کے لیے. اور ان ساری ملاقاتوں کے بعد بھی اگر مولانا صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ نمبرز ہی پورے نہیں ہیں آپ کے پاس ابھی تک. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ہوم ورک نہ ہو اور ہمارے پاس پلان آف ایکشن نہ ہو تو ہم یہ چیزیں کیوں کریں گے. اس وقت 2 راستے ہیں اس حکومت کو نکالنے کے. ایک ہے عوامی احتجاج کا راستہ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، 23 مارچ کو مارچ ہوگی، عوامی ریفرینڈم کا. اور دوسرا ہے عدم اعتماد سے نکالنے کا. عدم اعتماد کی جو ہے وہ لیسٹ کاسٹ آپشن ہے، اس کا ملک کی معیشت اور ملک کی سیاست پہ کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے اور ایک نہایت ہی بے ضرر طریقے کے ساتھ اس حکومت کو رخصت کیا جا سکتا ہے. ہمیں کل کو یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب ڈائریکٹ ایکشن میں گئے، ایک دفعہ آپ نے یہ آپشن استعمال کیوں نہیں کی. جیسا کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا خیال رہا ہے کہ جی ایک دفعہ نو کانفیڈنس کر کے دیکھنا چاہیے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم ایک مقصد بغیر کسی بڑی بھونچال کے یا بغیر کسی بڑے ہلچل کے ملک کی معیشت کو کسی بحران میں مزید دھکیلے بغیر اگر اس حکومت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اس آپشن کو ضرور ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. اور ہمیں کافی کامیابی نظر آتی ہے چونکہ لوگ خود پی ٹی آئی کے اندر سے اب بہت بے چین ہیں. ٹھیک. احسن صاحب میں دوبارہ سے اس کی طرف آؤں گا کہ پچھلے تقریباً 2 ویک سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں
ہمیں حد سے زیادہ پر اعتماد اپوزیشن کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے. ان 3.5 سالوں میں اتنا اعتماد اپوزیشن میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا. لیکن جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تیاری پوری ہے, تیاری نظر نہیں آ رہی. اسپیشلی آج مولانا نے کہا نمبرز پورے نہیں ہیں. دیکھیں کاف لیگ نے کہہ دیا ہے, ایم کیو ایم نے کہہ دیا ہے, باپ پارٹی, کوئی حکومتی اتحادی جو ہے ابھی تک انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی ٹوٹیں گے 20-22. اگر وہ آپ کو شورٹی دے چکے ہیں پھر تو ٹیبل ہو جانی چاہیے عدم اعتماد. دیکھیے پالیٹکس جو ہے نا یہ پروسیس ہے انگیجمنٹ کا اور پرسویشن کا. اس میں آپ دوسرے جماعتوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور پرسویشن کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو مقدمہ ہے وہ 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے کہ عوام اس مہنگائی سے, اس حکومت کی نااہلی کا بوجھ مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی حکومت کا اتحادی اس بوجھ کا اپنا وزن اٹھانا چاہتا ہے تو بسم اللہ, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن کل کو کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے ہمارا ڈور ناک نہیں کیا تھا, ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے. تو اس لیے حکومت کی اتحادی جماعتوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ پاکستان کے عوام کے دکھ اور درد اور تکلیف کو دیکھ رہے ہیں بسم اللہ, اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو ہم تو اپنا راستہ آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن ایسے صاحب اگر انہوں نے 3.5 سالوں میں تو یہ فیصلہ نہیں کیا اور ابھی بھی لگ رہا ہے, بظاہر وہ بتا رہے ہیں میڈیا پہ بھی آ کے کہ ہم عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, تو عدم اعتماد کا پھر بھی آپ لائیں گے, پھر مستقبل اس کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر بھی آپ ٹیبل کریں گے عدم اعتماد؟ دیکھیے ابھی قبل از وقت ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تو ہم نے ابتدائی رابطے کیے ہیں اور خود اپوزیشن اور حکومت کی حلیف جماعتوں کے کابرین نے کہا ہے کہ جب اپوزیشن کی طرف سے کانکریٹ سٹیپ لیا جائے گا ہم اس وقت اپنا فیصلہ کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس وقت درست فیصلہ کریں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ مرنے جینے کی قسم کھاتے تھے, جب وقت بدلا تو وہ ہمیں چھوڑ بھی جاتے ہیں. سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو خود ایک تضادات کا مجموعہ ہے, یہ کل تک ایم کیو ایم کے بارے میں کیا زبان بولا کرتے تھے, آج ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے. یہ کل تک شیخ رشید صاحب کو کہتے تھے کہ میں تو انہیں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, آج وہ ان کے وزیر داخلہ ہیں. اور جو آپ مجھے مونس الہی صاحب کا بیان سنا رہے ہیں, ان کے والد محترم کو عمران خان صاحب کہتے تھے پنجاب کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہیں, آج انہی کی قسمیں کھا کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عدم اعتماد ناکام ہو گیا. تو لہٰذا یہ باتیں سیاست میں چلتی رہتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر سیاستدان نے اپنے مستقبل کے لیے, ملک کے عوام کے مستقبل کے لیے فیصلہ وہ کرنا ہے جو رائے عامہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو, جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس بارے میں شبہ ہے کہ تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ ایک سیاسی جہنم کا ٹکٹ کٹا رہے ہیں, وہ اسمبلی کا ٹکٹ نہیں کٹا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے سنا احسن صاحب کانفیڈنٹ تھے, پورا اعتماد تھے کہ نہ صرف عدم اعتماد آئے گی بلکہ وہ کامیاب بھی ہوگی. حکومت بھی کافی جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے, پورا اعتماد ہے. فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اعتماد کے پیچھے کیا وجہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. فاروق حبیب صاحب وزیر مملکت ہیں, اطلاعات کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, جو لوگ عدم اعتماد لا رہے ہیں, آپ سے پہلے احسن صاحب سے بات ہو رہی تھی, بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو دن گنے جا چکے ہیں. خود عمران خان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کتنی پریشان ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پریشان تو وہ لوگ ہیں جو 20-22 سال سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کو چودھری برادران کی جو ہے وہ صحت کا بھی خیال آ گیا. آج مونس الہی نے جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام تر امیدوں کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا, جبکہ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی طور کے اوپر لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں, لیکن ہمارا تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ بنا ہے اور ہم تعلقات نبھانے والے لوگ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. اور اپوزیشن تو جو ہے وہ منت سماجت ترلوں کے اوپر آ گئی ہے.
اور اتحادیوں کے، اور وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ان کو کسی قسم کی کوئی خیر نہیں مل رہی. بنیادی طور کے اوپر عدم اعتماد یہ اپنے اوپر ہی لے کر آئیں گے اپوزیشن. پہلے بھی ان کے اپنے ہی خلاف آتی رہی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہا حکومت ناکام ہو گئی، بنتے ساتھ کہا تھا، اور عمران خان نے حکومت بنتے ساتھ کہا تھا کہ یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے. وجہ ہے کہ آپ نے مختلف موقعوں کے اوپر دیکھا یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی دال نہیں گل پاتی. بڑی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. یہ سیاسی بے روزگاروں کا ٹولہ ہے جو اقتدار میں آ کے لوٹ مار کرتے تھے. اب ان کی لوٹ مار بند ہوئی ہے، ان کی اب فیکٹریوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، ان کے بیرون ملک محلات میں اضافہ نہیں ہو رہا، ان کے جعلی اکاؤنٹس کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا. یہ اس وجہ سے ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور ڈیسپریشن کے اندر آ کر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ان کو ناکامیاں بہت ہوئی ہیں. آر اور پار والے اب جگہ جگہ جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں. اور خاص طور کے اوپر آج کی مونس الائی کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اب کوئی چیز رہ گئی ہے، ان کے غبارے سے جو ہے وہ ہوا نہیں. دیکھیں فاروق صاحب، بات یہ ہے 3.5 سالوں میں اپوزیشن کوئی سیریس موو آپ کے خلاف نہیں لا سکی، لیکن یہ جو موو ہے یہ کافی اس کو سیریس سمجھا جا رہا ہے. اگر اتحادی ان کے ساتھ نہ بھی دیں تو آپ کے 20-22 ایم این ایز کی وہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ تیار بیٹھے ہیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے. اور احسن اقبال صاحب تو یہاں تک کہیں گے کہ 5 وفاقی وزراء بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، ٹربل ہے، وہ اتحادیوں سے نہیں ہوگا، پارٹی کے اپنے رینکس کے اندر کا معاملہ ہے آپ کا. دیکھیں مجھے عادل، آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو اتنا سنجیدہ کیوں لے لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو تو اب ہنسی آنی چاہیے ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر. یہ ہم پچھلے 3 سال سے سن رہے ہیں، 20-22 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، 5 وفاقی وزراء ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ 5 وفاقی وزراء ہمارے بقول ان کے رابطے میں ہیں، 22 ایم این ایز ہمارے ان کے بقول ہمارے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. جب اسٹیٹ بینک کا بل آتا ہے سینٹ میں، لیڈر آف دا اپوزیشن ان کے غائب ہو جاتے ہیں. قومی اسمبلی میں بل آتا ہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف شادی خانے چلے جاتے ہیں. جب کوئی عدم اعتماد آتی ہے تو ان کے اپنے 14 لوگ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور بھائی الٹا حساب ہے، اپوزیشن کے 20-22 لوگ جو ہیں وہ ادھر رابطے میں ہیں. جب بھی کوئی بل آتا ہے، جب بھی کوئی یہ موو کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوتے. بجائے یہ ان کو تلاش کرنے کے، ان کا کوئی حل نکالنے کے، یہ الٹا کہتے ہیں جی کہ حکومت کے ان کے ساتھ ہیں تو سامنے لے آئے نا. کیوں سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ لے آئے ان کو، آج ہی لے کر آئے عدم اعتماد. یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جب عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے. پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ جیلوں کا مال ہے، یہ ڈیسپریشن کے اندر یہ کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری کی حکومت کو یہ کرپٹ حکومت کہتے تھے. 2008 سے 2013 تک سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا انہوں نے. اس وقت عدم اعتماد یہ لے کر آئے تھے؟ اس وقت کوئی تحریک چلائی تھی؟ اس وقت انہوں نے کوئی لانگ مارچ کیا تھا؟ یا پیپلز پارٹی نے 2013 سے 2018 میں کوئی نون لیگ کے خلاف بتائیں کوئی ایک بھی احتجاج کیا ہو؟ یہ تو فرینڈلی اپوزیشن تھی، مکا تھا، کیونکہ پتا ہے کہ مال انہوں نے بھی بنایا ہے، انہوں نے بھی بنایا ہے. طریقہ واردات سب کا ایک ہے، جعلی اکاؤنٹس بنا کے، بے نامی اکاؤنٹس بنا کے منی لانڈر کر لو. ایک کا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے، ایک کا پیسہ لندن میں پڑا ہے. یہی ان کی آپس میں سنکرنائزیشن ہے. اب آپ دیکھیں کہ کل ڈی آئی خان کے اندر فضل الرحمان کے اوپر سب سے بڑا جو ہے عدم اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنے گھر سے ہی الیکشن ہار جاتے ہیں میئر کا. وہی 2018 کے اندر وہ کیس جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئی. اب کیوں نہیں کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اب کیوں نہیں کہتے جب پورا کے پی کے کا جب فیز فرسٹ کا یہ کچھ الیکشنز رہ گئے تھے جو بائی الیکشنز میں چلے گئے تھے، مجھے آپ بتائیں اس وقت تو کہا جی بڑا جی نیوٹرل ہو گیا جی، بڑا اچھا رزلٹ آیا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا. اب ان نتیجے کو بھی تسلیم کرے نا. جہاں سے آپ کو گھر میں آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا، آپ جا کے لاہور میں ٹامک ڈوئیاں مارتے پھرتے ہیں. اس اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ ناکام ترین اپوزیشن ہے، نااہل ترین اپوزیشن ہے، اور بلکہ چوروں کا ٹولہ ہے. اپوزیشن بھی نہیں میں کہوں. فاروق صاحب، ایک بات تو یہ کہ ہم چاہے اپوزیشن کی سینئر لیڈرشپ کے بیانات ہوں یا آپ کے ہوں، دونوں کو سیریسلی لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کی بھی سنا ہے ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں، اور ان کے کچھ اپنے جو 6-7 ایم این ایز ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے. کوئی آپ ڈسپلنری ایکشن کیوں نہیں کر لیتے جو ہیں وہ خود سے؟ ترین صاحب یہ کیسے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ تمام جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں یہ ایک ٹولہ ہے، ایک گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان ان کے راستے سے ہٹ جائے. عمران خان نے تو ان کے راستے سے نہیں ہٹنا. عمران خان تو 22 سالہ جدوجہد کر کے اقتدار میں آئے ہیں. 1.70 کروڑ
ووٹ لے کر آئے ہیں. عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے, عمران خان نے اقتدار میں آ کے کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی. 777 بوئنگ جہاز عمران خان باہر نہیں لے کے جاتا, کمرشل فلائٹوں کے اوپر بھی ٹریول کر لیتا ہے. عمران خان کی کوشش جو ہے وہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ہے, معیشت کی بحالی ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانا, پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے, انڈسٹریلائزیشن کرنا ہے, پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات میں. عمران خان تو اپنی ترجیحات کے اوپر کام کر رہا ہے. عمران خان پاکستان کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنا رہا ہے, کارڈ لے کر آئے ہیں, لوگوں کو اپنے لیے لوگوں کو اوپر چھوٹے قرضے فراہم کر رہے ہیں. ہماری یہ ترجیحات ہیں, ہماری ترجیحات میں لوٹ مار نہیں ہے. ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کے پرنسپلز کیا ہیں؟ ان کے پرنسپلز یہ ہیں جو جتنا بڑا مال بنائے گا اتنا بڑا عہدیدار ہوگا. ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے, لہذا موو جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. میٹر نہیں کرتی. فاروق صاحب یہ بتائی گئی جو وزراء کی کارکردگی جانچنے والا یہ پورا نظام ہے, بڑا احسن کام ہے یہ, اور پاکستان میں آبویسلی پہلی دفعہ ہم نے ایسا دیکھا. تو ارباب شہزاد جیسے لوگوں کو تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے آپ کی گورنمنٹ کے, لیکن جو وزیر ٹاپ 10 میں نہیں آئے ان میں سے ناراض ہیں. مطلب شاہ محمود صاحب خط لکھ رہے ہیں, وزیر خزانہ ناراض ہیں. یہ تو مطلب اگر ان کی اپنی کارکردگی آپ نے خود جانچی ہے, اگر ان کے نام نہیں آئے تو اس کو انہوں نے انا کا مسئلہ کیوں بنا دیا ہے؟ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے جس کا پرسیو کر دیا. دیکھیں پہلے تو میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں, بلکہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس اقدام کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ پہلی بار پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ پرفارمنس ایگریمنٹ کیا گیا پرائم منسٹر آفس اور وزراء کے درمیان, تاکہ جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کو ویلیویشن کی جا سکے. یہ صرف وزراء کی پرفارمنس نہیں ہے, یہ پوری منسٹری کی پرفارمنس ہے, جس میں ان کی انکلوڈنگ سیکٹری, بیوروکریسی اور ان کے تمام جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو پہلی بار جو ہے اس کو ویلیویٹ کیا گیا. وہ منسٹریز جنہوں نے اپنے 100% ٹاسک کو اچیو کیا, اس کے بدلے میں ان کو بونسز فراہم کیے گئے, وہ ٹاپ 10 کے نام شارٹ لسٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ باقی منسٹریز نے کام نہیں کیا, باقیوں نے بھی کام کیا ہے. کسی کی 80% کمپلیشن ہے اپنے ٹاسک کی, ٹارگٹس کی, کسی کی 85% ہے, کسی کی 90% ہے. یہ پہلا جو ہے وہ 2 کوارٹرز کا ریویو ہوا ہے, نیکسٹ کوارٹر کے اندر باقی بھی آ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے, آپس میں آپ کا ایک کمپٹیشن ہے اچھے سے اچھے کرنے کے حوالے سے. تو یہ پہلی بار ہوا ہے ایسا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہوگی تو اس کو سسٹم کو ہم مزید بہتر بھی کریں گے, اس کو مزید جو ہے وہ ریفائن کر کے لے کر آئیں گے. لیکن جو اس کی بیسک اسپرٹ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں جس سے عوام کی خدمت میں. چلے فاروق حبیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد علامہ طاہر اشرفی ہمیں جوائن کریں گے. ایک اور اندھناک واقعہ جس پر تفصیلی گفتگو ہم بریک کے بعد کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ شب وزیراعظم عمران خان نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے انڈیا میں مسلم مخالف RSS نظریے کی حامل مودی حکومت کو اچھے طریقے سے بے نقاب کیا. عمران خان کے بقول انڈیا میں RSS نظریے کی حکمرانی ہے, جبکہ کشمیر میں معصوم لوگوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اسی طرح صدر پاکستان عارف علوی نے معروف امریکی اسکالر نوم چومسکی کے اس بیان کو ٹویٹ کیا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مظلوم جو اقلیت ہے اس میں تبدیل کیا جا رہا ہے. پاکستان کی جانب سے انڈیا میں بڑھتی مذہبی منافرت کو بے نقاب کرنا بڑا اہم بھی ہے, اور پوری دنیا کو اس جانب متوجہ کرنا ضروری بھی ہے. لیکن خود پاکستان اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیاب ہو سکے گا جب ہمارے اپنے گھر میں مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کو پروان نہیں چڑھایا جو ہے وہ پروان چڑھنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے. ابھی سری لنکن شہری پرینانتھا کمارا کے سیالکوٹ میں جنونی ہجوم کے ہاتھوں بہیمانہ قتل اور پاکستان کو ملنے والی ہزیمت کو بلایا نہیں جا سکا تھا کہ 2 روز پہلے خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں ذہنی بیمار ایک شخص کو مبینہ توہین کے الزام میں بہیمانہ طریقے سے اس پر تشدد کر کے اسے جان سے مار ڈالا گیا. اطلاعات کے مطابق میاں چنو کے گاؤں جنگل ڈیرہ میں مغرب کی نماز کے بعد اس طرح کے اعلانات ہوئے کہ ایک شخص رانا مشتاق نے مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے. مشتاق مبینہ طور پر بے قصور تھا, لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے پہلے درخت سے لٹکایا, پھر اینٹیں مار مار کر اسے قتل کر دیا. اور ایک عینی شاہد کے مطابق پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو حراست میں بھی لیا, لیکن ہجوم نے جو ہے وہ اسے SHO کی حراست سے چھین لیا. مقتول کے بڑے بھائی کے بقول 17-18 سال سے وہ ذہنی بیماری میں مبتلا تھے اور برسوں تک ہسپتال میں زیر علاج رہے, لیکن صحتیاب نہ ہو سکے. مقتول کے بھائی نے یہ بھی شکایت کی کہ اس خوفناک واقعے کے بعد اس کے بھائی کی انگلیاں تک غائب تھیں, جبکہ اپنے جو ہے بیٹے کے بہیمانہ قتل سے متعلق مشتاق کی والدہ کے کیا جذبات ہیں وہ بھی سنیں.
मुश्ताक मेरा बेटा था और मैं उसके 38 साल हो गया, उसके 3 बच्चे हैं, उसका कौन वाली वारस बनेगा? मेरे को इंसाफ चाहिए, कोई बेगुनाह मेरा बच्चा मारे गया, सिर्फ मिलने वास्ते गया था कराची से मेरे पास। तफसीली गुफ्तगू करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए मजहबी हमांगी अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, एक और अंधुनाक वाक़या जिस पर एक दफ़ा फिर हम सबके सर जो हैं वो शर्म से झुक जाने चाहिए, क्यों इसका तदारुक नहीं हो सकता? वो श्रीलंकन बाशिंदे के साथ जो हुआ और इमरान खान साहब ने जितनी ज़बरदस्त और जज्बाती तकरीर की कि इसके बाद ये नहीं होने देंगे हम, लेकिन ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने आपके ही प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये 40 साल 41 साल का मर्ज है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि 25 साल या 30 साल 39 सालों में तो हम इसको फलदार दरख्त समझ के पाल सकते हैं। कांटों की सूरत में हमें जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और ये इज्तिमाई हमारी सोसाइटी में तशद्दुद का जो रवैया है ये रोज व शब बढ़ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये पहली बार हुई है कि खास श्रीलंका का वाकया हो, मैनेजर का या कल वाला, इस पे सब लोगों ने आगे ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि वो एक जगह खड़े हैं कि इन मुजरिमों को सजाएं मिलनी चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और इसका हल तलाश करना चाहिए। अलामा साहब, ये बताइएगा कि एक रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी बनाने का भी इमरान खान साहब ने फैसला किया था स्पेशली जब श्रीलंकन बाशिंदे को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन उस पर भी कुछ अमल दरामद अगर हुआ है तो वो आप बता दें, क्योंकि हमने ये जो वाक़यात हैं इसके असबाब में जाना था, वो सारी रिसर्च वगैरह होनी थी और फिर उसके तदारुक के लिए एक स्ट्रेटेजी भी बननी थी। देखिए, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, उसके वो खुद सरपरस्त है, उस पर काम भी हो रहा है, उसके लिए लोगों का भी तयन हो गया है और वो तो एक लंबा काम है। लेकिन बहरहाल जो काम 75 साल पहले होना चाहिए था वो अब हुआ है। ये जो काम हम जिस तरफ जा रहे हैं, पैगाम पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको कानूनी शक्ल और उस पर अमल दरामद, और फिर पैगाम पाकिस्तान अमन कमेटियां जो लोकल सतह से लेकर मरकज तक, इसके हम समझते हैं कि ये असरात जरूर होंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं, जो हम कामयाब हुए हैं, ये जो इसका कानून का गलत इस्तेमाल रुका है, तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मजहब के कानून का, वो भी इन्हीं बामी बातचीत के जो रास्ते हैं उनसे हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस इलाके के अंदर, इस गांव के अंदर हमारी ये कमेटी मौजूद होती या कुछ अफराद ऐसे आपस में बाहमी रबत वाले होते तो जरूर ये भी वाकया रूनुमाना होता। लेकिन बहरहाल चूंकि सोसाइटी के अंदर एक तशद्दुद का अंसर मौजूद है, एक रवैया मौजूद है, उसके खात्मे के लिए सबको मेहनत करनी है। और उसमें मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे अहम रोल हुकूमत और रियासत के साथ, अवाम, मीडिया के साथ हमारी सियासी और मजहबी जमातों का है कि उनको भी अब ये फैसला करना चाहिए कि मुतशद्दिद रवैया रखने वाले जो हैं उनसे हमने किस तरह जो है दूर रहना है और सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात और मसलहतों के लिए उनको ये अलामा साहब, इस वाक़े में भी अगर हम देखें तो पुलिस की हमें कोताही भी नजर आई, कमजोरी भी नजर आई, और उसकी बड़ी वजह खौफ है, क्योंकि जब मॉब आ जाता है, हुजूम आ जाता है, उसके सामने कौन ठहर सकता है। इसको भी देखना पड़ेगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको कैसे इतना मजबूत किया जाए कि वो ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए और लोगों के सामने वो खड़े हो जाएं खुद। बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त बात कही है और मैं यही परसों से अर्ज कर रहा हूं। कल मैं खुद वहां गया था, सारी सूरत हाल का जायजा लिया। अगर आप अपने पुलिस को, सलामती के इदारों को एतमाद दे दें कि भाई वो कानून सबके लिए एक जैसा है, ये रेड लाइन है, इससे आगे किसी को नहीं आने देना, तो आपकी पुलिस में बड़ी सलाहियत है, आपके सलामती के इदारों में, आपकी फौज में, आपकी इंटेलिजेंस में, की एजेंसियों में बड़ी कुव्वत है। बात यह है कि पुलिस का वो मॉडल टाउन सानिया के बाद से जो एक एतमाद टूटा है और फिर बहुत सारे हादसा बीच में हुए हैं। हर जगह पर हम फिर अपने पुलिस वालों को तनहा छोड़ देते हैं और उन बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं होता। एक ये भी वजह है, लेकिन
इसका मकसद ये नहीं है कि जो ड्यूटी पर पुलिस अफसर है वो अपने आप को कमजोर समझे, उसको अपने आप को ताकतवर बनाना है और हमें उसे ताकत देनी है। वो रियासत को भी उसे ताकत देनी है, अवाम को भी उसे ताकत देनी है कि वो जो कानून के मुताबिक है उस पर अमल करे और किसी के हाथों यरगमाल ना बने। ठीक, अलामा ताहिर अशरफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको पुख्तूनख्वा लिए चलेंगे। वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके नताइज आए हैं और पीटीआई के लिए ये नताइज उतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं जितने कि इससे पहले लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में हुए थे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पुख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। 66 तहसीलों और सिटी काउंसिलर के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक JUI ने PTI को फिलहाल पीछे छोड़ा है। सबसे ज़्यादा नशिस्तें 23 उन्होंने हासिल की हैं, जबकि PTI 18 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पेशावर मेयर की नशिस्त तो JUI के ज़ुबैर अली को मिल चुकी, लेकिन डीआई खान में मौलाना फजल रहमान के घर की नशिस्त PTI के उम्मीदवार और अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर लेवड़े। डीआई खान का इलेक्शन हारने पर मौलाना साहब ने इल्ज़ाम ये लगाया कि KP में बलदियाती इलेक्शन के दौरान मुकम्मल सरकारी मशीनरी और ताकत का इस्तेमाल किया गया। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, ये जो KP के इंतखाबात का पहला फेज़ अब तकरीबन मुकम्मल हो गया, ये नताइज क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? पहला जब ये फेज़ हुआ था तो उस वक्त तो तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी। क्या अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसी लोकल बॉडीज़ के सिलसिले में, क्या अब ये कहा जा सकता है कि PTI की मकबूलियत जो है वो अब बहाल होना शुरू हो गई है? जी आदिल साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो पिछला फेज था जिसके ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जी, उसमें आपने देखा ना कि कारकुन ने पार्टी के जो कैंडिडेट से तो उनको ऑन नहीं किया था, बिल्कुल, और उनको बिल्कुल ही अकेला तकरीबन उनको अकेला छोड़ दिया था और उनको सपोर्ट नहीं किया था। यानी वो फैसले उनको कबूल नहीं थे और पार्टी को भी बाद में रियलाइज हुआ। खुद इमरान खान साहब को बीच में आके कहना पड़ा कि हमारे कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, यानी उसके जो लोग इस सूबे में हैं तो वो उन लोगों के फैसले ठीक नहीं थे, तो इसलिए वो जुनून वहां पे आपको मरा हुआ लग रहा था। अब ये इनको जब एहसास हुआ कि पार्टी को भी एहसास हुआ और सूबाई हुकूमत को भी एहसास हुआ कि कारकुन को छोड़ के वो कोई भी मैदान नहीं मार सकते, तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा कदरे निस्बतन बेहतर फैसले किए और कारकुन को भी एंगेज किया, उसको इज्जत भी दी, जिसकी वजह से आप देखें। लेकिन इसके साथ ये भी कहना मेरे ख्याल में डीआई खान की सतह तक इन्होंने सरकारी वसाइल का भी इस्तेमाल किया, तो बहुत सारी चीजों ने मिल के ये रिजल्ट इनको दिया है, जिसकी वजह से इनका अगले मरहले के लिए मोरल कदरे बेहतर हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस मोरल के साथ, इस लेवल के साथ ये दूसरे मरहले में जाएंगे तो ये 18 अजला में फिर जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो इनके दिल टूट गए थे, इनको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी और इनकी पोजीशन खराब तर हो गई थी और तमाम लोग जो थे वो डिमोरलाइज हो गए थे, खुसूसन पार्टी लीडरशिप इस सूबे में मुकम्मल तौर पे डिमोरलाइज थे और सब सफाइयां दे रहे थे। उस सिचुएशन से इनको थोड़ा सा निकलने में मेरे ख्याल में मदद मिली है इन इंतखाबात के नताइज से। हासिल हुआ है। बाबा साहब, अगर ओपोजिशन की बात की जाए, मौलाना ने तो ठीक ठाक गेन किया इन लोकल बॉडीज में, लेकिन ANP और पीपल्स पार्टी के बारे में आपका क्या तज्जिया है और क्या आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात होंगे उसमें खैबर पुख्तूनख्वा में क्या नक्शा बनते आप देख रहे हैं? दो चीजें बड़ी अहम है। एक जो पिछला जो यानी मेन इंतखाब था जिसके ये जिमनी इंतखाब थे, उसमें मौलाना साहब के हवाले से एक तासुर बना था कि वो बस उन्होंने ये सूबा तो उनका हो गया और इन्होंने 3 बड़ी नशिस्तें जीत ली हैं और उस वक्त उन्होंने ये कहा भी था कि इस बार जो है उनको कोई धांधली भी नजर नहीं आई थी। लेकिन ये जो इंतखाबात हुए हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने इनके नताइज मानने से फिर इनकार कर दिया है। तो आप देखें कि उनका रवैया जो है वो जीत और हार के साथ वो बदल रहा है और खुद डीआई खान का जो ये नतीजा सामने आया है तो इससे भी यानी उनका होम ग्राउंड उसे कहते हैं कि वो वहां पे हार गए हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी कुव्वत इस सूबे में सामने आई है वो आप मानेंगे वो यानी हुकूमत के बाद अगर कोई थी या हुकूमत से भी पहले इस वक्त जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन्होंने भी काफी बेहतर नताइज दिए हैं। पीपल्स पार्टी जो है उसकी पोजीशन यह है कि उनके कैंडिडेट बेहतर था तो डीआई खान में उनको 32,000 से ज्यादा वोट मिले हैं।
ورنہ اگر یہ کینڈیڈیٹ نہ ہوتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اتنے ووٹ ملنے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں گے تو پی ٹی آئی اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت ہے. اگر اس کا کارکن اس کا ساتھ دے، اور تمام پارٹیوں کا اگر مقابلہ ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کرک کا جو ضلع ہے تو اس میں پی ٹی آئی جو دوسرے نمبر پہ جو امیدوار آئے ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی ہی کے امیدوار آئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری انتخابات میں ہم نے یہ اندازے لوگوں نے لگائے تھے کہ پی ٹی آئی بالکل ختم ہو گئی، ایسا نہیں تھا. پی ٹی آئی کو اس وقت جو اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے ہی اپوزیشن ہے، اس کو جمیعت علماء اسلام کی طرف سے اپوزیشن ہے، این پی کی طرف سے، باقی جماعتیں بھی ہیں، لیکن یہ 3 جماعتیں جو ہیں یہ اب تک مین سٹریم اس میں سامنے آئی ہیں. تو پیپلز پارٹی کو ابھی ہم اتنا نہیں ریٹ کر سکتے جتنا ہم جمیعت علماء اسلام اور یعنی این پی کو کر سکتے ہیں. محمود جان بابر صاحب زبردست تجزیہ فرما رہے تھے، پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.